سارے دیا نظراں صدیق تے گئیاں، کہندے نے کہ سارے اندر اے نہیں، اللہ معاف کرے، اے نہیں کہ وہ ڈر رہے سی، خوف کر رہے سی، نہیں، انہاں نوں پتہ سی کہ نبی واسطے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق اللہ العظیم. خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے، خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے، اور مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. تمام احباب اندر والے باہر والے جڑے پردے کے پیچھے بیٹھے ہیں، تمام حضرات ایک دفعہ محبت عقیدت نال عشق دے انداز درود پاک پڑھ لگے جی. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل سب تعظیم و تکریم حضرات علماء کرام، معززین علاقہ، بزرگوں، بھائیوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، دور تو قریب تو تشریف لے آنے والے معزز سامعین حضرات، میرے نال تشریف فرما محترم و مکرم حضرت مولانا سہیب احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ حضرت نے محبت بھرا حکم فرمایا. حضرت دے حکم تے تواڈے نال گفتگو دا شرف حاصل ہو رہا ہے اور تساں حضرات دی زیارت ہو رہی ہے. میرے سجی سائڈ تے مولانا قاری حبیب اللہ صاحب بیٹھے ہیں ماشاءاللہ. انہاں بھی بڑا پیار دیتا، ناشتہ بھی کرایا، پانی بھی پوایا، چائے بھی پلائی. اللہ پاک انہاں نوں جنت دی چاواں پلاوے. پتنی جنت دی چائے ہوئے گی کہ نہیں؟ ہر شے لگے گی. اپنا موضوع بھی ہوئی وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي او زندگی من چاہیے. ایک پٹھان کہہ رہے تھے پتہ نہیں ہوتے نسوار لبے گی کہ نہیں، دوسرا کہنے لگا جی نہ لبی دا تے جانا ہی کوئی. ٹھیک ہے جی، نال کے بزرگ بیٹھا ہو نہ کہ اللہ دے پٹھے ہو ایتھوں کوئی تھوڑی جی لے جاوے جنت تو چلے جاوے. مفتی
احمد صاحب ماشاءاللہ بھی ساڈے نال تشریف لے آئے. اللہ پاک سارے حضرات نو جزائے خیر عطا فرمائے. ماشاءاللہ مولانا صاحب نے تا میری تقریر دا خلاصہ تو پہلے سنا دیتا جی. تے نہ تک تسی صبح دے ماشاءاللہ سنتے بیٹھے ہو گے. میرے خیال ہے جیڑا میں کوئی یاد کر کے آیا ہوں سارا کچھ تسی پہلے سنی بیٹھے ہیں. مولانا صاحب نے میں حکم فرمایا, میاں محمد اشرف صاحب بیٹھے جی, چلو آئے. انہوں نے اور انہوں نے عزیز و اقارب نے پوری ٹیم نے ماشاءاللہ اجد عظیم الشان جلسہ کروایا. اللہ اپنی شان دے مطابق جزائے خیر عطا فرمائے. میں نے ٹائم بہت تھوڑا ملا ہے, میرا گلا بھی تھوڑا جہا ڈسٹرب جہا ہے. میں نال چائے لے کے آیا ابھی, چائے نال انشاءاللہ تھوڑی دیر چلیں گے, کوشش کریں گے اس امید دے نال کہ میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا میٹھا نام آئے گا تے آپاں سارے مل کے کی کہنا ہے, مسکرا کے درود پاک پڑھا کرو, مسکرا کے ذرا صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات ماشاءاللہ مجمع جوڑی بیٹھے, میں پہلا مجمع دیکھ رہا ماشاءاللہ جڑا جڑا بھی بیٹھا ہے تو خوش باش بیٹھے ماشاءاللہ. اے بڑی خوش نصیبی ہے میرے واسطے جی, ورنہ میں جتنے بھی جانا کہ مجمع تھکا لب جائے. ٹھیک ہے جی, میں نے پھر دو کام کرنے پہنے حضرت, ایک تو مجمع نو جوڑنا پہنتا ہے, پھر نہ اس کے بعد تقریر سنانی پہنتی ہے. ماشاءاللہ تسی اشاش بشاش بیٹھے ہیں. میں اپنی بساط کے مطابق ان دے اندر تھوڑا جہا حصہ پاواں گا کہ میرا تھوڑا جہا پروگرام دے اندر حصہ ہو جائے. دوستو آؤ گل شروع کریے. مسلمان دا اصلی گھر وہ نہ کیروڑ پکے دے اندر, نہ لاہور دے اندر, نہ امریکہ افریقہ دے اندر. انسان دا مسلمان دا اصلی گھر اللہ نے جنت وچ رکھا. سبحان اللہ. اصلی گھر کتھے؟ بولو بولو کتھے؟ جنہاں نوں چاہیے بس او بولو کتھے؟ جنت. اے جڑا عارضی سسٹم ہے, ایک بندہ کہندا ہے میاں میں کروڑ پکے دے اندر 20 سال کاروبار کیتا ہے, مینوں اتنے لبیا کوئی نہیں, ہن میں ذرا پیسے پوسے جوڑ کے باہر نکل جا دبئی وچ جا کے میں کوئی کاروبار کراں تو اتھوں کچھ کما کے لیا کے میں واپسی آ کے کوئی بنگلے کوٹھیاں زمیناں بناواں. اللہ پاک کہندے نے جن مرضی بنا لے, جانا تو اوتھے ہی ہے جتھوں آئے. سبحان اللہ. اور یہ محض میرا جملہ نہیں, حقیقت یہی ہے کہ مسلمان دا انسان دا اصلی گھر کیڑا ہے؟ جنت. کیوں اسی آئے اتھوں ہیں. سبحان اللہ. حضرت بابا آدم علیہ السلام کتھوں آئے سر؟ جنت. بولو لودرا رہندے سی, ملتان کتھوں آئے سی؟ جنت. واپس کتھے ٹر گئے؟ جنت. اسی بھی لگے پھرنے ہیں. اور توجہ کرو, اللہ جنوں اپنے گھر دے اندر آن دی توفیق دے دے دنیا وچ, سبحان اللہ. اسی سارے اللہ دے مہمان بن کے مسجد بیٹھے ہیں نا, سبحان اللہ. اور جیڑا مسجدے بلا سکتا ہے جنت انہیں اور کسے واسطے بنائی ہے؟ سبحان اللہ. کتھے جانا ہے؟ بولو کتھے جانا ہے؟ لیکن جنت دیاں کچھ شرطاں نے, ایویں نہیں ٹر جانا. ہر بندہ پکڑے ٹکٹ تو ٹر جائے بغیر بریکاں بغیر پرمٹ کو. اگر بندہ کسی سرکاری ادارے وچ چلا جائے, مثلا کسی فوجی کیمپ پہ چلا جائے, وہ بڑا اوکھا ہو جاتا ہے. اتنے ٹھہرے جی شناخت کروائیے کہ کیویں کروانی ہے, اپنا آئی ڈی کارڈ دیو, شناختی کارڈ دیو, اندراج ہوئے گا, شناختی کارڈ لکھا جائے گا, علاقہ کیڑا ہے تیرا,
تیری قوم کیڑی ہے، کتھوں آیا ہے، تیرا پیشہ کی ہے، تیرا خاندان کی ہے، سارا کچھ لکھا جاتا ہے نا۔ جدو پاس ہو جاتا ہے پھر پرچی ملتی ہے، میاں تو اندر جا سکنا ہے۔ پروردگار اسی آئے جنت چوں، اسی سارے خواہش رکھنے دنیا وچ مزہ نہیں آتا۔ پروردگار کدے بخار، کدے تکلیف، پریشانیاں، مصیبتاں، اپنیاں پریشانیاں، اولاد دیاں پریشانیاں، رات دن پریشانیاں دے اندر پروردگار سکون نہیں۔ اللہ فرماتے نے سکون کیویں آئے گا، تیرا اصلی گھر اے ہے ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ پروردگار جنت جانا چاہنے ہیں، جنہ تو انٹروڈکشن سے تعارف کروانے قرآن دے اندر۔ اللہ فرماتے نے لے پھر جنت والا راستہ اختیار کر، تے ایویں پر میں جان نہیں دینا، ایویں جان نہیں دینا۔ کسے فوجی کیمپ وچ جانا ہوئے، اندیاں اپنیاں شرطاں، کسے سرکاری ادارے وچ جانا ہوئے اندے اپنے اصول۔ ربا سانو اے دسنا تیری جنت دے اصول کیڑے نے۔ سانو کوئی پاسپورٹ بنوانا پائے گا یا سانو کوئی پاس بنوانا پڑے گا؟ ربا سانو او شرطاں دسنا۔ مولانا صہیب صاحب وزیر اعظم ہاؤس وچ جانا ہووے، اوندیاں اپنیاں شرطاں نے۔ صدر دے کول جانا ہووے، اوندیاں اپنیاں شرطاں نے۔ نہیں میاں نا مینو انج کہن دیانا، کسے مولوی صاحب نو ملنا ہووے، مولوی صاحب نو ملن دیاں اپنیاں شرطاں ہوندیاں نے۔ پیر صاحب نو ملنا ہووے، اوندیاں اپنیاں شرطاں نے۔ کسے ڈاکٹر صاحب نو ملنا ہووے، اوندیاں اپنیاں شرطاں نے۔ کسے جج دا ٹائم لینا ہووے، اوندی عدالت دے اپنے آداب دے اصول نے میاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بندہ سرکاری ادارے وچ چلا جائے تے واپس آن تو پہلے جڑے کام کرنے پیندے نے، شناختی کارڈ جمع کرا دیو، ایتھوں دیاں اپنیاں شرطاں نے۔ پروردگار اے سارے مسلمان پوچھنا چاہتے نے، اسی جنت ودل جانا چاہنے ہیں، لیکن سانو شرطاں دسنا۔ تے میاں اللہ دا قرآن شرطاں دسدا ہے، فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ربنا اللہ، تو جنت دا رستہ اختیار کیتا ہی۔ اللہ فرماندے نے جنت اینی سستی کوئی نہیں۔ او میاں کسے میاں نو ملنا ہووے، اوندیاں اپنیاں شرطاں پوریاں کرنیاں پیندیاں نے۔ اے میاں کسے عام ڈیرے وال نہیں جانا، کسے میاں صاحب دی ملاقات نہیں کرنی، اے کسے دا زرعی فارم نہیں، اے دنیا دی عدالت نہیں میاں، اے تے میرے رب دی بنائی ہوئی جنت تے اوتھوں دیاں شرطاں سننا۔ اللہ فرماندے نے پہلی شرط ان الذین قالوا ربنا اللہ، پہلی شرط توجہ کرنا، پہلی شرط اللہ کہندے نے دنیا دے اندر رہندے ہویا پہلی شرط ہے کہ مینو رب من، مینو کی من؟ رب من۔ میری تقریر وال پوری توجہ کرنی پیندی ہے تاں سمجھ آتی ہے، کیونکہ اسی مدرس آدمی ہے جی، کتاباں پڑھانا لے، ٹھیک ہے؟ ایویں نہیں نا کوئی شعر سنا کے ٹر جاواں، صبح کوئی پوچھے شام نو ہاں مولوی صاحب آئے سی بڑی دوروں، انہاں تقریر کی کیتی، تسی آکھو جی بیس موستا توڑ گئے، پتہ نہیں وہ ناک کھا کے سانو کوئی سمجھ نہیں، ٹھیک ہے؟
اور سارے مل کے سبحان اللہ کہو میں گل کراں ان الذین قالوا ربنا اللہ پہلی شرط اللہ فرماندے نے مینو رب آکھو سبحان اللہ بولو نا بولو مینو کی آکھو مینو رب آکھو میں عرض کیتی پروردگار اسی تینو اللہ کیوں نہ آکھیے اسی تا تینو اللہ کہاں گے اللہ فرماندے نے نہیں اللہ مینو کون نہیں کہندا او قاری صاحب اللہ تے مینو ابو جہل بھی کہندا ہے اللہ تے مینو ابو لہب بھی کہندا سی نا اللہ تے مینو عتبہ تے شیبہ ولید بھی کہندے سی او اللہ مینو ہندو بھی کہندے نے اللہ تے مینو سکھ بھی کہندے نے جڑے مینو رب نہیں مندے میری ذات نو نہیں مندے مینو اللہ تے او بھی کہندے نے نا میاں اللہ فرماندے نے اللہ تے میرا ذاتی نام ہے میں اللہ کہن تے راضی نہیں ہوندا میری جنت دی پہلی شرط ہے کہ مینو رب منو سبحان اللہ مینو کی منو رب منو جے سبحان اللہ کہو تے ایک ہور نکتہ دے دیواں سبحان اللہ اے جڑا لفظ ہے نا قالو اگر میں اینو ہی کھولاں تے میرے 35 منٹ ایتھے گل ہو جانے نے سبحان اللہ وہ گل دا مطلب ہوتا ہے کہ سراب ہو جانا پنجابی زبان ہی ہے جڑی ہے کی کریے پنجابی سمجھ آ رہی ہے نا ہیں جے تسی ہلے جولے نات میں مڑ پشتو شروع کر دینی پھر تسی کہنا کہ کی ہو قالو دا مطلب ہوتا ہے کہ زبان نل بول کے کہنا سبحان اللہ ایک عربی زبان دا لفظ ہوتا ہے فاہمو یعنی ذہن وچ تصور کرنا زبان بند کر کے تے ذہن وچ سوچنا اللہ فرماندے نے قالو سبحان اللہ قالو مینو رب مننا ہے صرف دل وچ نہیں تصور کرنا او تو اللہ دے بندیا تو مینو رب کہے گا صرف خیال وچ رب منے گا میں اللہ تے رب منن قبول نہیں جے کرنا اللہ فرماندے نے جدو دل وچ مینو رب منے گا میں اللہ نے قبول نہیں جے کردا اللہ تینو رب کیویں آکھیے توجہ کرنا اللہ فرماندے نے مینو رب اوویں آکھنا جویں بلال نے آکھیا مینو رب اوویں آکھنا جویں میرے نبی دے صحابی خبیب نے سولی تے لٹک کے آکھیا ہے مینو رب اوویں آکھنا جویں میرے نبی دی سمیہ نے اپنے جسم دے برچے کھا کھا کے آکھیا ہے میرے نالو بولیاں بولنا جڑا میرے نبی نے میرے نبی دے ابو بکر نے مارا کھا کے رب آکھیا ہے مینوں ہوے رب آکھنا جویں میرے نبی دے عثمان نے اپنا خون دے کے آکھیا ہے مینوں ہوے رب مننا جویں میرے شیر علی نے آکھیا ہے نہیں ذرا سبحان اللہ کہو میں گل کراں مینوں اوویں رب مننا جویں کربل دے میدان دے اندر میرے نبی دے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سارا خاندان قوم قبیلہ سارا خاندان کٹوا کے کربل دے میدان دے اندر مینوں رب آکھیا ہے میرے نالو بولیاں بولنا جویں حضرت بلال نے مینوں رب آکھیا ہے توجہ کرنا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر کبیرہ دہکتے انگاریاں تے لٹا دیتا گیا اوپر حضرت بلال نو سلا دیتا گیا اوتے بھاری بھرکم پتھر رکھ دیتا گیا تو ایک کوڑا وجدا ہے کوڑا وجدا ہے کوڑا وجدا ہے نہیں میں سمجھانا چاہنا وا ایک ڈنڈا تے سوٹا لگدا ہے لیکن حضرت بلال کہندے نے احد نہیں
میں اور گل کرنا چاہنا ادھر حضرت بلال نو کوڑے وجدے نے تے میرے نبی دے عاشق دی زبان تے جاری ہوندا ہے ربنا اللہ ربنا اللہ ربنا اللہ کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا علامہ اقبال تڑپ اٹھیا کہ خرد نے خرد کہندے نے عقل نو تصور نو حضرت بلال کہندے نے کہ تصور چ اللہ نو رب نہیں مننا دل وچ اللہ نو رب نہیں مننا کیوں میاں اللہ فرماندے نے کہ دل تے میں ویکھنا وانا تصور بھی میں جاننا وا لیکن میں دنیا والیاں نو دسنا چاہنا وا کہ مینوں اللہ کون مندا ہے مینوں پروردگار کون مندا ہے مینوں حاجت روا کون مندا ہے یہ علامہ اقبال تڑپ اٹھیا کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا اللہ کہنے نے نہیں میں صرف دلوں منیا میں رب راضی نہیں ہوتا میرے نال اوویں بولیاں بولنا جی میں حضرت بلال نے مارا کھا کے رب آکھیا مختصر کریے مار پی رہی ہے حضرت بلال نو کی پی رہی ہے تسی کدے مار کھادی ہے رشتہ داراں دی کھادی ہوئے گی انہاں دی نہیں کھادی اللہ بچا دے گی مار پی رہی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق اس راستے وچوں لنگے تے ویکھا کہ بلال نو بڑی مار پی رہی ہے میں محض واقعہ سنانا مقصد نہیں میرا میں صرف ایک شارٹ کٹ استدلال لینا چاہتا ہوں اشارہ کر رہا ہوں صرف اپنے بات مکمل طور پر پک کرنی ہے توجہ سے مار پہ رہی ہے صدیق نے ویکھیا کہ تو بلال مارا کھا رہا ہے نیڑے آئے تے پکڑا تے کان وچ کہندے نے بلال تینوں مار کیوں پہ رہی ہے میں اپنے لفظاں وچ کہنا بلال اب تیرا انہاں دے نال کوئی زمین دا جھگڑا تے میں نے لگدا ہے بلال نے کہا ہوگا صدیق تینوں نہیں پتہ میں تو مار کیوں پہ کہ کہا ہوئے گا تیرے تو بڑا جرم تے میرا کوئی نہیں نا جس وجہ تو مار تینوں پئی تمہیں سارے مکے دی مار جھل گیو نبی دا دامن نہیں چھڈا سبحان اللہ صدیق کہندے نے یار بلال تو مار کھا لیکن میرے ایک گل مان لے تو نواں دین ہے نواں اسلام ہے جو چھڑ دے تے ایسا ایسا اپنے گھر وچ عبادت کر لی کر تے انہاں دی مار تو بچ جائے گا نا تے بلال کہندے نے اور کوئی مشورہ صدیق کہندے نے بس صحیح کہندے نے ٹھیک ہے صدیق تیری بڑی مہربانی تو جا اگلے دن پھر گزر ہویا تے بلال نو پھر مار پہ رہی ہے تے صدیق پھر نیڑے ہویا کہندے نے بلال کل والا میرا مشورہ پھر قابل قبول نہیں ہویا توجہ کرنا حضرت بلال نے کہا ہوئے گا صدیق توجہ کرنا میرے ذہن سے نقطہ آ رہے ہیں توجہ کرو گے تو میں کہاں گا صدیق جویں آسمان دا چند چڑھتی چاندنی نہیں چھپ سکتی نہیں میرے ذہن اندر اور گل آ رہی ہے صبح سویرے گلاب دا پھول کھڑے تے گلاب دے پھول دی جویں خوشبو نہیں چھپ سکتی بابا صدیق ایویں بلال دا ایمان نہیں چھپ سکتا ایویں بلال دا ایمان نہیں چھپ سکتا بلال کہندے نے بابا صدیق
مینو مار پیندی ہے تے پہ جائے لیکن میں نبی دا دامن نہیں چھڑ سکدا میری چمڑیاں ادڑدیاں نے تے ادڑ جان لیکن میں نبی دا کلمہ نہیں چھڑ سکدا مینو قتل کر دین تے کر دین میں تے نعرہ لانا ہے کہ نبی آتے رہی آخر میں نبیوں کے امام شان محمد مصطفیٰ عظمت محمد مصطفیٰ بلال کہنے نے میں تے ایویں نعرے مارنے نے کی نعرے نے کہ نبی آتے رہی آخر میں نبیوں کے امام آئے وہ دنیا میں خدا کا خیری لے کر پیام آئے مولانا صاحب نے عنوان لکھا ہے تاجدار ختم نبوت نعرہ لاؤ کہ میں آگا ٹھوراؤں تاجدار ختم نبوت نہیں ہاتھ چوک کے گوٹے چھڑ کے نعرہ لاؤ تاجدار ختم نبوت نہیں ذرا گرج کے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت نبی آتے رہی آخر میں نبیوں کے امام آئے وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے اور توجہ کرنا میں نے لگتا ہے حضرت بلال دی استقامت نو ویکھ کے شاعر کہہ اٹھیا شاعر نو جوش آیا تے کہہ دیتا اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ حضرت بلال کہندے نے صدیق تو مینوں لکھ مشورے دے لے لیکن میں دلوں نہیں کہنا تصور نہیں کرنا میں جے چھپ کے عبادت نہیں کر سکتا کیوں میاں کیوں اللہ کہتے نے قالوا ربنا اللہ ابو بکر نے دیکھا کہ اے تو انہیں ہٹنا کوئی نہیں تے امیہ نو بلایا کیونکہ حضرت بلال غلام سی امیہ دے امیہ کافر سی بلایا کرائے تو آدھے آپ نو بڑا نمبردار کہنا ہے تو آدھی سرداری ویک ان دی غلامی ویک تو غلامہ نو مارنا کر شرم نہیں ہوتے تو آدھے جے نمبرداروں نال متھا لانا تینو پتہ چلے ان دی نمبرداری نو تھوڑا جیا گرمایا کیونکہ کسی نمبردار نو تھوڑی جی غیرت دلا دیئے تو غیرت آ جاندی ہے نا انہوں تھوڑی جی غیرت دلائی تے امیہ کہندہ ابو بکر تینو زیادہ ترس آ رہا ہے تو خرید لے بابے صدیق پہلے ہی لویا گرم کرتے لگا سی انہیں ویکا بھی لویا گرم ہو گیا تو میں مارا تھوڑا ابو بکر تو لے لے تو کہتے ہیں مانگ کی منگنا ہے انہوں بھی پتہ سی کہ صدیق جملہ آ رہے میرے صدیق نے سوچا ہوئے گا امیہ میں اگ لانی ہے اینا دولتانو جڑے میرے نبی دے دین تے کام نہ آندی میں اگ لانی ہے دولتانو مانگ کی منگنا ہے تے امیہ کہتا ہے اچھا تیرا جڑا وہ موٹا پہلوان ہٹا کٹا غلام ہے نا وہ تو مینو دے دے کہ تو لے لے تے ابو بکر کو تو پتہ سی نا کہ بلال کی شے ہے ابو بکر کہتے ہیں جا لے لے سودا ہو گیا امیہ نے دیکھا کہ بابا صدیق گرم ہے کہتا ہے نہیں میں کرنے نے پیسے بھی لینے نے صدیق کہتا ہے لے اے پھڑ غلام بھی دے دیتا پیسے بھی دے دیتے ہن میرے والا توجہ کرنا امیہ نے پچھو آوازاں ماریاں ابو بکر
تو بڑا سمجھدار تاجر بنا پھرنا ہے، لیکن آج تو گھاٹے دا سودا کر کے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے ول ویکھنا، ابو بکر نے جدو اے گل سنی کہ میں گھاٹے دا سودا کر کے جا رہا ہاں، ابو بکر نے انج پیچھے مڑ کے ویکھیا تے کہہ اٹھیا کہ تینوں کی پتہ ہوئے بلال دی شان کی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں نے انج لگ دے ابو بکر نے آکھیا ہوئے گا کہ کچ بھی من کا تے لال بھی من کا۔ میں نے سبحان اللہ لال کدے شیر پڑھیا ہی نہیں، اچھی سبحان اللہ بولو۔ اے برامدے والے تے باہر سین والے تواڈے سبحان اللہ تے چل رہے ہیں۔ ہن تسی چپ ہو تے باہر والے سارے ہاتھ چوک کے سبحان اللہ بولو، میں ویکھاں سبحان اللہ کہ کچ وی من کا او لال وی من کا تے اکو رنگ توہاں دا او میاں قیمت پوچھ سلام کولو تے پر کے ہزار کوہاں او قیمت پوچھ سرابا کولو تے پر کے ہزار کوہاں ابو بکر کہندے او پاگلا تے چلیا، جے بلال دیاں قدراں پوچھنیاں نا تے میرے کالی کملی والے کول پوچھنا، تینوں بلال دیاں شاناں دا کی پتہ ہوے؟ جے بلال دیاں شاناں پوچھنیاں نا تے جنت دی زمین کولو پوچھنا، اے چلدا زمین دے وے اللہ اندیاں قدماں دیاں آوازاں نو میرے کالی کملی والے نو جنت وچ پہنچا دیندے۔ جے نہیں یقین آندا امیہ جے تینوں بلال دیاں قدراں دا پتہ کوئی نہیں تے بیت اللہ دی چھت کولو پوچھنا، بیت اللہ دی چھت کولو پوچھنا۔ ہن بلال کہندے نے ان الذین قالوا ربنا اللہ، میں اتنے ہی پھردا رہا تو ساری ٹائم تے میرے کول میرا ویسے بھی پورا ہو گیا، حضرت کول 5 منٹ لے لینے دے دے من دا نعرہ تکبیر۔ نہیں میں نہیں دساں گا حضرت نے کتنے منٹ دیتے، تسی پھر گھڑی وال ویکھو گے۔ اچھا بلال کہنے نے میں خیال نہیں کرنا کہ اللہ میرا رب ہے، میں تے ڈٹ کے کہاں۔ پہلی شرط سمجھ آئی کہ اللہ نو رب مننا ہے، رب دا مطلب ہوتا ہے پالن والا۔ اچھا دنیا کے اعتبار نال ویکھیے نا تے باپ اپنی اولاد دی تربیت کرتا ہے، کی کرتا ہے؟ تربیت۔ تے جیڑا دنیا دے اعتبار نال کسے دی تربیت کرے اونوں مربی کہندے نے۔ کی کہندے نے؟ مربی۔ بولو کی ہے؟ مربی۔ کی کہندے نے؟ مربی۔ انہوں کپڑے لے کے دے دیتے، جتی لے کے دے دیتی، سواری لے کے دے دیتی، شادی کرا دیتی، یہی ہوتا ہے نا۔ اتلے اتلے کم ظاہری کم جیڑا بندہ کرے انہوں مربی کہندے نے، تے جیڑا جہنم تو بچا کے جنت وال چھوڑ کے انہوں ہی رب کہندے نے۔ مربی تے رب وچ فرق ہے۔ مربی او ہوندا میاں توجہ کرنا جیڑا صرف خواہش کرے تے خواہش نو صرف پورا کرن دی صرف تمنا رکھدا ہوئے اونوں مربی کہندے نے، تے جیڑا تمنا پوری کر کے دکھا دے اونوں رب کہندے نے۔ او میاں تیرا چھوٹا جیا بچہ بیمار ہوئے ہونے باپ دوائی تے دے سکدا ہے نا میاں، اے باپ انہوں مٹھیاں تے بھر سکدا ہے نا میاں، انہوں چوک کے ہاسپٹل تک لے جا تے سکدا ہے نا میاں، لیکن
لیکن شفا نہیں دے سکدا، جیڑا دوائی دے اونوں باپ کہندے نے تے جیڑا شفاواں دے اونوں رب کہندے۔ اس واسطے میاں میں کہہ دیندا ہوں میاں، اج مولوی صاحب کہندے نے مینوں میریاں تقریراں پیاں پال دیاں نے، زمیندار کہندا ہے مینوں میری زمین پئی پال دیے، دکاندار کہندا ہے مینوں میری تجارت پئی پال دیے، وزیر اعظم کہندا ہے مینوں میری اسمبلی پئی پال دیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے پولیس والا کہندا ہے مینوں میری وردی پئی پال دیے۔ اللہ کہندا ہے کوئی نہیں پالدا، اللہ کہندے نے اپنی تجارت دے فخر کرن والیا، جے میں اللہ مال دے سکنا وا تے میں اللہ واپس بھی لے سکنا وا، جے میں تینوں وردی دے سکنا وا تے میں وردی واپس بھی لے سکنا وا، جے میں تینوں تخت تے بٹھا سکنا وا تے میں تینوں جیل دے اندر بھی پہنچا سکنا وا۔ مشکل کشا خدا ہے سب دا او بادشاہ ہے، مشکل کشا خدا ہے سب دا او بادشاہ ہے۔ توجہ کرنا، او تختہ تو لا کے جیڑا، تختہ تو لا کے جیڑا دیتا بڑا گدا ہے، مشکل کشا خدا ہے سب دا او بادشاہ ہے۔ ہن میری آخری توجہ کرنا، آخری گل سننا، اللہ کہندے نے اللہ بھی میں تے رب بھی میں، اللہ بھی مینوں من تے رب بھی مینوں من۔ اللہ دوسری شرط، اللہ کہندے نے ثم استقاموا، اللہ کہندے نے مینوں رب کہنا تے کہہ کے گھرے سو نہیں جانا۔ اے نہیں ہونا چاہیے کہ تو خوشیاں وچ ہوویں، آرام وچ ہوویں، راحت وچ ہوویں تے مینوں رب رب آکھی رکھی، جے کوئی تھوڑی جی تیرے تے مصیبت آ جائے تو لمحہ کہہ جائے میرے کول نہیں ہوندا۔ اے تو نہیں نا، خوشی ہوئے تب بھی رب اللہ کو مان، مصیبت آئے تب بھی استقامت کا بہار بن اور نعرہ لا کہ جڑا خوشیاں وچ مینوں سنبھال سکدا ہے مصیبت وچ بھی میں اونوں ہی دوں۔ جے بندہ استقامت اختیار ہی نہ کرے، کہے لیاؤ مینوں کمل پڑھاؤ میں لمحہ پاواں میرے کول تو نہیں ہونا، تے اللہ کہندے نے پھر ایویں تے میری رحمتاں نہیں نا نازل ہوندیاں، ایویں تے میری رحمتاں نازل نہیں ہوندیاں۔ غزوہ بدر دے اندر سامنے 1000 دا مسلح لشکر، ادھر نہتے پیراں وچ جُتی کوئی نہیں، بدن تے کپڑا کوئی نہیں، ہتھاں وچ اسلحہ کوئی نہیں، پیٹ وچ روٹی کوئی نہیں، تے جبل استقامت بڑھ کے میرے نبی دے غلام کھلوتے نے، میرے نبی دے یار کھلوتے نے۔ میں صرف منظر کشی کرنا، تصور میرا تصور، سارے صحابہ مشورہ کر رہے ہیں کہ فلاں صحابی دی ڈیوٹی ادھر لا دیتی جائے، فلاں دی ڈیوٹی ادھر لا دیتی جائے۔ جدو مشورہ ہویا کہ امام الانبیاء آمنہ دے چن دی سیکورٹی کون کرے گا، میرے نبی دا سیکورٹی گارڈ کون بنے گا، تے سارے صحابہ کہندے نے اج ساڈے اندر اینی ہمت کوئی نہیں، تے جیڑا مرد کلندر دا نام آیا اونوں صدیق کہندے نے۔ سارے دیاں نظراں صدیق تے گئیاں، کہندے نے کہ ساڈے اندر اے نہیں
اللہ معاف کرے یہ نہیں کہ وہ ڈر رہے سی خوف کر رہے سی، نہیں انہاں نوں پتہ سی کہ نبی واسطے جیڑا اپنی جان مال تن من دھن قربان کرن واسطے ہمیشہ تیار رہندا ہے، منشے نبوت نو سمجھن والا صدیق یہ ڈیوٹی دے سکدا ہے۔ سبحان اللہ، تاکہ پتہ چلے کہ ختم نبوت دا پہرے دار صرف صدیق ہی ہے۔ سبحان اللہ، بعد والے لوگ آکھن کہ میرے پیغمبر کی ختم نبوت پر اگر پہرا کسی نے دیا ہے، ماڈل اور نمونہ بن کے دکھایا ہے، غزوہ بدر میں ختم نبوت کا پہرے دار صدیق، احد میں ختم نبوت کا پہرے دار صدیق نہیں، سبحان اللہ کہہ میں گل کرا، روزے میں ختم نبوت کا پہرے دار صدیق، اللہ فرماتے صدیق بدر میں تو پہرے دار بنا، احد میں تو پہرے دار بنا، مکے میں تو پہرے دار بنا، مدینے میں تو پہرے دار بنا، نہیں اما عائشہ حجرے کے اندر بھی نبی کی پہرے داری تو نے کی ہے۔ چاہ ذرا آج جنت دیا ٹکٹاں تقسیم ہو رہی ہیں، کسے نو جنت اوتھے ملے گی، کسے نو جنت ادھی ملے گی۔ ابو بکر میں تیری شان تے قربان جاواں، تو روزے اندر بھی نال سی، اج جنت انجل بھی ختم نبوت دے نال۔ اللہ فرماتے ہیں دوسری شرط ہے کہ سم مستقامو، پریشانیاں آ جان کہ ڈٹ کے اللہ دا نام لینے، نعرہ تکبیر کہہ کے کہنے کہ میں سارا تن من دھن قربان ہو جائے، میں اللہ دے نام تے کٹ کے دکھاؤں۔ اللہ پھر ہوئے گا کہ اللہ فرماتے نے ہونا کیے جدو تو مر جائے گا تے اللہ فرماتے نے کسے نو پروٹوکول پولیس دا مل جائے، کسے نو پروٹوکول رینجر دا آرمی دا مل جائے، نہیں میاں نہیں، کسے نو پروٹوکول فوجاں دا مل جائے۔ اللہ فرماندے نے میرے نبی دیا امتیا میں قربان جاواں تیریاں شاناں تے۔ اللہ فرماندے نے جد تم مر جائے گا تے میں پروٹوکول فرشتیاں دا بھیجاں گا، میں پروٹوکول فرشتیاں دا بھیجاں گا، توجہ کرنا، تے فرشتے تیرے ہوتے تیرے جنازے والی میت دے ہوتے انج سایہ بن کے چلن گے، تے میں اللہ اعلان کراں گا، فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، پروٹوکول فرشتیاں دا، اگے بھی فرشتے نے پیچھے بھی فرشتے نے، تے فرشتیاں نے سایہ بنایا ہوا ہے۔ اے ویکھو نا ذرا اج میرا مسلمان بندہ آ رہا ہے، فرشتے نے پروٹوکول دے اندر آ رہا ہے۔ اللہ فرماندے نے بندیا تو دنیا دے اندر مینوں رب آکھیا، پریشانی آئی پھر بھی رب منا، تے تکلیف آئی پھر بھی مینوں رب رب کہندا رہا، مینوں خالص سجدہ کیتا ہی، تے اج میں اپنی قدرت دے نال تینوں فرشتیاں دا پروٹوکول دے کے میں تینوں جنت دا ٹکٹ دیاں گا، تے میں لوکاں نوں دسنا چاہنا وا کہ میں رب ہویا، میں ساریاں طاقتاں دا مالک ہویا نا، میں مشکل کشا ہویا نا، میں حاجت روا ہویا نا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ فرماندے نے ادھر ویکھنا ذرا، میں تینوں جنت وچوں بلایا تے تو جنت وچوں تھلے آیا، تے پھر تو جنت ول جان دا ارادہ کیتا، میریاں ساریاں شرطاں پوریاں کر دتیاں،
تو ہن میں اللہ اعلان کرنا وا میں اس درمیان دے اندر سارا چھڈ دیتا اللہ کہندے نے جنت وچ چلا جا تے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ اللہ فرماتے ہیں جا جنت دے اندر ٹر پھر ہوا دے اندر فضا دے اندر کھا پی موجا کر تاکہ پتہ چلے کہ جیڑا دنیا دے اندر مینوں خالص سجدہ کر کے مینوں راضی کر کے آئے گا میں اللہ اوندا ہو جانا سبحان اللہ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین کہیں موقع ملا